السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر زیادہ تر بات کرتے ہیں اور ہمارا جو موضوع ہوتا ہے وہ زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائٹیاں یا رنگ روڈ یا اس طرح کے کوئی بھی ترقیاتی کام ہیں جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے متعلق ہوتے ہیں، باقی دوسری خبریں بھی ہم دیتے ہیں۔ اس وقت ناظرین ہمارا موضوع ہے آئی بی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی، جس کو ہم گلبرگ گرین کے نام سے زیادہ تر لوگ جانتے ہیں۔ اس نے ایک کامیاب اے جی ایم کروائی ہے۔ کامیاب میں اس لیے کہوں گا کہ سیکٹری جو آئی بی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، جناب شجاعت اللہ قریشی صاحب نے جن معاملات کے اوپر ڈسکس کی ہے اے جی ایم کے اندر، اس پر ہم ایک اپنی تجزیاتی رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ کو یہ رپورٹ پسند بھی آئے گی۔ اگر سیکٹری صاحب نے جو باتیں وہاں کی ہیں اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں تو ممبران کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبائیے۔ جس طرح روٹین سے اے جی ایم کا آغاز ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوتا ہے، تو سیکٹری صاحب نے سب سے پہلے اس میں جو بات شیئر کی، انہوں نے یہی بتایا کہ ہم نے کل جو زمین ہے 52,000 کنال کے اوپر ہم نے اس کا لے آؤٹ پلان منظور کروا لیا ہے، جس میں سے 28,000 کنال جو گلبرگ ریزیڈنشیا کی ہے، اس کے علاوہ 21,000 کنال کا ایریا جس پر ایل او پی منظور ہوا ہے، وہ مطلب یہ سمجھ لیں کہ گلبرگ گرین کا وہ ایریا ہے۔ سب سے اہم جو سوال تھا اس میں انہوں نے فورتھ فائل اور کنورٹڈ فائل کا جو ذکر کیا، تو اس میں ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے لیے تقریباً ہمیں 16,000 کنال زمین کی ضرورت ہے، جس سے ہم فورتھ فائل اور کنورٹڈ فائل کا جو معاملہ ہے اس میں جو ہمارے ممبران ہیں ان کو ہم اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 6,000 کنال سوسائٹی کے نام ٹرانسفر ہو چکی ہے، جبکہ 5,000 جو کنال ہے ابھی باقی ہے، اور 6,000 کنال کے جو ایگریمنٹ ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5,000 کنال جو رہتی ہے اس کے اندر بھی ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، انشاءاللہ اس میں بھی خریداری ہو جائیں گی۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب تک جو ڈیولپمنٹ کی مد میں ہم نے اب تک 2 ارب اور 13 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اس میں ای ایگزیکٹو اور ایف ایگزیکٹو کے لیے ان کا کہنا تھا کہ اس پر جو پریشانی والی تھوڑی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ 35 لاکھ روپیہ پر کنال جو ڈیولپمنٹ چارجز آ رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کم سے کم کریں۔ اور ان کا مزید بھی کہنا تھا کہ کچھ امپلائیز جو ہیں ریٹ پٹیشن انہوں نے یہ کی تھی کہ اے جی ایم نہ ہو، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اے جی ایم نہ ہونا اس سے کیا ہوتا ہے، پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم نے مزید یہ نہیں سمجھ لیں کہ 8 ارب روپے کی اب تک جو ہے زمینوں کی خریداری ہم کر چکے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس زمینوں کی خریداری میں کئی جگہ پر تو 13 لاکھ پر کنال ہمیں زمین ملی، لیکن کئی جگہوں پہ 42 لاکھ یعنی 42 لاکھ پر کنال زمین ہمیں یعنی خریدنی پڑی۔ کہا کہ 4,000 کنال کی جو خریداری ہے اس میں ایف ایگزیکٹو ہے، ای ایگزیکٹو ہے، اے ایگزیکٹو ہے۔ تو اس میں یہ انہوں نے کہا کہ ای اور ایف پر بہت مشاورت ہوئی ہے، جس میں یہ سمجھ لیں کہ اے اور بی میں جو زمین کے ایشوز ہیں اس پر کچھ پلاٹس ہمیں شفٹ کرنے پڑیں گے۔ اچھا، یہ انہوں نے یہ کہا کہ پھر اس میں یہ ہوگا کہ ایف اور اے ایگزیکٹو میں انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ ممبران کے جو پلاٹس ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ زمینوں کی خریداری میں کچھ معاملات ہیں، کچھ الجھنیں ہیں، تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ ہمیں کچھ ممبران کو شفٹ کرنا پڑے گا، ایف ایگزیکٹو اور اے ایگزیکٹو میں شفٹ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ شفٹ نہیں کرنا چاہتے تو میں آج آپ کو یہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ آپ کی پیمنٹ ود پروفٹ جو بینک پروفٹ ہوتا ہے اس حساب سے ہم آپ کو واپس کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے ڈریم ہائٹس پر بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4,017 فلیٹس کی پیمنٹ ہمارے پاس آئی ہے، جس میں سے کئی لوگوں کی پیمنٹ ابھی بھی نامکمل ہے، لیکن خیر اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 1,650 جو فلیٹس ہیں وہ تیار ہیں، بس ان کی فنشنگ باقی ہے۔ تو وہ
اس کے علاوہ انہوں نے کچھ فائنینشیل ایشوز کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے پیمنٹیں لی تھی تو 3000 اسکوائر فٹ کے حساب سے ان لوگوں نے پیسے دیے تھے، لیکن اب ان کی ویلیو 24,000 اسکوائر فٹ ہو گئی ہے۔ اب ہم کسی بڑی کمپنی سے اشتراک کریں گے کہ زمین ہم دیں اور فلیٹس وہ بنائیں، تو اس طرح ممبران کو وہاں پر اکاموڈیٹ ہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے جو ٹائم فریم کا کہا تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ممکن ہے 3 یا 4 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، انہوں نے پھر ایف ایگزیکٹو اور ای ایگزیکٹو کے بارے میں یہ کہا کہ یہاں پر جو لینڈ شیئرنگ کے ذریعے سے ہم نے زمین خریدی ہے، اس میں جو ہمارے حصے میں آئی اس میں سے 7,000 کنال آئی ہے۔ جموں کشمیر سوسائٹی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لوگ یہاں باتیں بناتے ہیں کہ ہم نے جی قبضہ کیا، ہم نے کوئی قبضہ نہیں کیا، ہم تو آج بھی ہر سطح پر ہر فورم پر جموں کشمیر سوسائٹی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ پھر ریٹائرڈ لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا جی کچھ لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ ہم جلد از جلد ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ ہمیں جلد از جلد ہمیں پلاٹ دے دیے جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے P1 اور کے اور ٹی بلاک میں کچھ زمین ارینج کی ہے، لیکن صرف ان ریٹائرڈ ہونے والے لوگوں کو پلاٹ دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی جو ہے اپنی ذاتی طور پر کچھ ٹف ٹائل اور اسفالٹ وغیرہ کے پلانٹس کا انہوں نے کہا کہ وہ لگانا چاہ رہی ہے۔ پھر پانی کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک جھیل ہم نے بنائی ہے جس میں سمجھ لیں 1200 کنال کے رقبے پہ وہ جھیل ہے، اور اس میں جو پانی بھریں گے وہ مونسون کی بارشیں جب آئیں گی تو اس میں پانی ہم سٹاک کریں گے، جس سے یہ سمجھ لیں کہ 800 ملین پانی جو ہے وہ یہاں پر رہنے والے ممبران کو دیا جائے گا۔ اور گیس کی منظوری کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ گیس کا معاملہ حل ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ ہم گیس کے کنیکشن بھی جلد از جلد دیں گے۔ پھر انہوں نے 50 کنال جگہ انہوں نے بتائی کہ ہم نے قبرستان کے لیے ریزرو کی ہے۔ پھر انہوں نے خاص بات کی کہ سمارٹ سٹی کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سیکرٹری صاحب جناب شجاعت اللہ قریشی صاحب نے کہا کہ اس کے لیے ہم نے فائبر جو ہے وہ فائبر نیٹ ورک اپنا بچھایا ہے، اور اس کے باوجود ہم نے PTA سے اپروول بھی لی ہے، لیکن اس کو خود مینج ہم کریں گے۔ گلبرگ کے ایک اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ گلبرگ آئی کے نام سے ایک اور پروجیکٹ آ رہا ہے جس کی تمام یہ سمجھ لیں کہ گلیوں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے لیے ایک کنٹرول روم ہوگا جہاں سے کنیکٹیویٹی ہوگی، اور سمارٹ سٹی کا یہ پروجیکٹ یہ سمجھ لیں کہ اس کو وہ سارا انٹروڈیوس خود کروائیں گے۔ سیکورٹی کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ ایک فورس ہم بنا رہے ہیں جس میں ابھی حالیہ ہی ہم نے کچھ ڈاکو بھی پکڑے ہیں۔ IB ملازمین کے بچوں کے لیے انہوں نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس میں 2 کروڑ کے اسکالرشپس دیے جائیں گے، اور پھر یہ سمجھ لیں کہ بائی لاز میں ایک چھوٹی تبدیلی انہوں نے کہا کہ ہم نے کی ہے کہ پہلے ہم جو کمرشل پلاٹس تھے اس کو آکشن کرتے تھے، تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ لوگ ڈاؤن پیمنٹ تو دے جاتے تھے لیکن وہ پھر باقی پیسے نہیں دیتے تھے اور کنسٹرکشن بھی شروع کر دیتے تھے۔ ہمارے لیے یہ بڑی ہرڈل آ رہی تھی، پرابلم آ رہی تھی کہ پھر ہم ان کے پلاٹ کس طرح کینسل کریں، اب پیمنٹ تو وہ دے نہیں رہے تھے۔ اس کے لیے ہم نے اپروول اس کے لیے بائی لاز میں یہ لی ہے کہ پلاٹس آکشن بھی ہم کچھ کریں گے، لیکن کچھ پلاٹس کے اوپر جوائنٹ وینچر کیا جائے گا بڑی کمپنیوں سے، تو جس کے لیے ہمیں کافی سوسائٹی کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے انہوں نے خاص کر جموں کشمیر سوسائٹی کی زمین کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ یا تو آپ لینڈ ایکسچینج ہم سے کر لیں، یا اس کے بدلے میں پلاٹس لے لیں، یا پھر کسی بھی سطح پر اب یہ سارے پرپوزل ہم نے رجسٹرار کوآپریٹو جو کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے ہم رجسٹرار کے فیصلے کا انتظار کریں گے کہ کیا کرتے ہیں، یا پھر وہ جموں کشمیر سوسائٹی کی جو مینجمنٹ ہے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال ہم نے ان کی زمین پر قبضہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ زمیندار کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تاکہ زمینیں وہ بیچیں، اس کے لیے بائی لاز میں یہ تھا کہ کمرشل پلاٹس جس کو لینڈ کمپنسیشن کہا جاتا ہے وہ نہیں دیے جاتے تھے زمینداروں کو۔ اس کے لیے اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس میں بھی بائی لاز میں تھوڑی تبدیلی کی ہے کہ زمینداروں کو ان کی زمینوں کے بدلے کمرشل پلاٹس دیے جائیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری سوسائٹی کے 40,000 ممبران ہیں، جس میں سے 30,000 لوگ تو
دوسرے ہیں پرائیویٹ لوگ، سویلین کہہ لیں یا پرائیویٹ لوگ کہہ لیں، لیکن 10,000 جو ملازمین ہیں آئی بی کے وہ اس کے ممبران ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو لیٹیگیشن میں لوگ چلے جاتے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک وارننگ بھی دی کہ دیکھیں اگر آپ لوگ اس طرح جائیں گے تو اس طرح سوسائٹی کے کاموں میں کافی ڈیلے ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ممبرشپ ہم کینسل کر دیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انہوں نے جو سوسائٹی کا جو ہائی کورٹ میں ایک رٹ چل رہی ہے، اس کا پچھلے دنوں ہم نے ایک ویڈیو بھی کی تھی جس پہ کہ اداروں کے نام ہٹا دیے جائیں سوسائٹیوں سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ گلبرگ کے ساتھ ملتا جلتا، یعنی گلبرگ ہوم ہو گیا یا کچھ اور اس طرح مشاورت کے ساتھ اس کا نام ایسا ہی رکھا جائے گا۔ پھر انہوں نے ایک بریکنگ نیوز بھی دی ہے کہ پشاور، کراچی اور لاہور میں آئی بی کے پروجیکٹس آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ تحفظات کا بھی ذکر کیا کہ اس میں آ تو رہے ہیں لیکن اس میں یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر جو ڈیولپمنٹ کی جو کاسٹ آ رہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی اس پر مشاورت جاری ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے 5 لوگوں کو حج کے لیے بھجوانا، یعنی سوسائٹی مینجمنٹ کی طرف سے 5 لوگوں کو حج پر بھجوایا جائے۔ تو ناظرین آپ نے یہ ایک رپورٹ دیکھی ہے AGM کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ساری باتیں ہو جائیں تو جو ممبران عرصہ دراز سے اس پروجیکٹ میں کچھ حصے جو اس کے ڈلے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو کافی اس میں سہولت مل جائے گی۔ تو بہرحال شجاعت اللہ قریشی صاحب نے جن ارادوں کا ذکر کیا ہے، انہوں نے یہ E اور F کی میں بات کروں تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ E اور F کو انشاءاللہ 1.5 سال کے اندر میں اس قابل بنا دوں گا، ہماری ٹیم اس قابل بنا دے گی کہ یہاں پر لوگ اپنے گھر بنا سکیں گے۔ تو ناظرین بہرحال یہ تھی گلبرگ AGM کے اوپر ایک ہماری رپورٹ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کی رپورٹ ہے اس سے آپ کو استفادہ ہوگا، آپ کی کچھ انفارمیشن جو ہے ہم نے آپ کو دی ہے اس سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی نئی ویڈیو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازم سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ کو بر وقت بتاتے رہیں۔ تو نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔